بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم شرعاً مہجور وہ عادتاً مہجور کی طرح ہے. جیسے کوئی حقیقت عادتاً مہجور ہو، عرفاً مہجور ہو، تو وہاں حقیقت پر عمل نہیں ہوتا، مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی حقیقت مہجور ہو جائے شرعاً ممنوع ہو تو وہ مہجور ہوتی ہے. اس لیے وہ شرعاً مہجور بھی عادتاً مہجور کی طرح ہے، یعنی حقیقت پر عمل نہ ہوگی اور مجاز کی طرف رجوع ہوگا. اس کی ایک مثال توکیل بالخصومت بتا دی تھی. دوسری مثال دیکھو بھائی، ادھر بورڈ کی طرف آؤ. شرعاً مہجور کی دوسری مثال ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کہے واللہ لا اکلم ھذا الصبی، واللہ لا اکلم ھذا الصبی، خدا کی قسم میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا. اشارہ کر کے معرفہ ذکر کیا. اب بچے سے بات کرنا یہ شرعاً مہجور ہے. بچے سے بات کو چھوڑنا، بات نہ کرنا، ترک تعلق کرنا، یہ شرعاً مہجور ہے. اس لیے کہ بچہ تو محتاج ہوتا ہے، محتاج شفقت ہوتا ہے. اپنا بچہ محتاج شفقت ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا، بات کو چھوڑنا، یہ شرعاً ممنوع ہے. اس لیے کہ صراحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس پر وعید ہے. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو بچوں کے ساتھ بات چیت کو چھوڑ دینا، تکلم نہ کرنا، یہ رحم کو من لم یرحم میں داخل ہے، وہ رحم کا چھوڑ دینا ہے. اس لیے اس پر وعید ہے. اس پر کیا ہے؟ وعید ہے. معلوم ہوا بچوں کے ساتھ ترک تعلق، ترک کلام شرعاً ممنوع ہو گیا. شرعاً کیا ہو گیا؟ ممنوع. اور جو چیز شرعاً ممنوع ہوتی وہ مہجور ہے، لہذا حقیقت نہیں ہوگا بلکہ مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. کیونکہ اگر حقیقت پر عمل کریں گے تو شرعاً چونکہ مہجور ہے، حقیقت مہجور ہے، اس لیے حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور مجازاً اس ھذ الصبی سے مراد ھذہ الذات ہوگا. ھذہ الذات، ھذہ صبی سے مراد مجازاً ھذہ الذات مراد ہوگا. لہذا اگر ہم ھذہ الذات مراد لے لیں گے تو نبی علیہ السلام نے ذات سے تکلم کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بچے سے کے ساتھ بات چیت کو چھوڑنا یہ ترک رحم ہے. اس لیے اس پر وعید تھی، اس پر وعید نہیں ہے. اس لیے مجازاً ھذہ الصبی سے مراد ھذہ الذات ہوگا. ھذہ الذات یہ مجازاً ہوگا. مجازاً اس لیے ہوگا، یہ مجاز اس لیے ہے کہ صبی مرکب ہے، ذات مع وصف صبا، بچے کی ذات بھی ہے اور وہ اس کا بچپنا بھی ہے، تو وہ مرکب ہے.
اور ذات صرف ایک ہے، ذات میں سے مفرد ہے، جز ہے اس کا، تو سبھی میں ذات بھی ہوتی ہے اور بچپنا بھی ہوتی ہے، اور ذات اس کا ایک جز ہے، اور کل بول کر جز مراد لینا مجاز ہے، کل بول کر جز مراد لینا، تو ھذا الصبی کہہ کر کل مراد لیا، اور مراد اس سے چونکہ حقیقت تو محجور ہے تو پھر مجازاً اس سے ھذہ ذات لیں گے، یہ جز ہے اور سبی کل ہے، کل بول کر جز مراد لینا مجاز ہے، اس لیے ھذہ الصبی چونکہ شرعاً محجور ہے اس لیے ہم اس سے ھذہ ذات مراد لیں گے۔ گویا کہ متکلم نے کہا لا اکلم ھذہ الذات، میں اس ذات سے بات نہیں کروں گا، اور یہ ذات اس کا تقاضا، قسم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ابھی بات کرے گا تب بھی ہانس، اگر بڑا ہو جائے گا تب بھی ہانس، بڑا ہوگا کیونکہ یہی بچہ یہی ذات 10 سال بعد بھی یہی ذات ہے اور 50 سال بعد بھی یہی ذات ہے، اس لیے جب بھی بات کرے گا ہانس ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے چونکہ سبھی کے ساتھ، تو یہ مثال ہو گئی، چونکہ سبھی کے ساتھ ترک کلام کرنا یہ شرعاً محجور ہے، اور شرعاً محجور عادتاً محجور کی طرح ہوتی ہے، اس لیے حقیقت پر عمل نہیں ہوگا، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور مجازاً اس جیسے کلام سے، قسم سے مجاز معنی مراد ہوگا، حقیقت مراد نہیں ہوگی۔ البتہ اس پر اشکال ہے، اس پر کیا ہے؟ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ جب ھذا الصبی مراد لیتے تو اس میں ایک خرابی لازم آ رہی تھی، بچوں کے ساتھ ترک تعلق لازم آ رہا تھا جس پر وعید ہے، تو ایک خرابی لازم آ رہی تھی، اور جب آپ نے سبھی سے مراد مجازاً ذات لے لیا تو یہاں 3 خرابیاں لازم آ گئی۔ کتنی خرابیاں؟ 3 خرابیاں لازم آ گئی۔ ایک خرابی یہ لازم آ گئی کہ آپ کہتے ہو اگر ابھی بات کرے گا تو ہانس ہو جائے گا، جوانی کی حالت، تو ذات مراد لینے کی صورت میں بھی تو وہ لازم آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ کلام کا چھوڑنا لازم آ رہا ہے، ترک رحم لازم آ رہا ہے، اور جب بڑا ہو جائے گا تو تب بھی بات چیت کرنے سے ہانس ہوگا، کیونکہ ذات ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لہذا بڑا ہونے کی صورت میں بات کرے گا تب بھی ہانس ہوگا، تو اس سے تو بڑے کی تو بے توقیری لازم آ رہی ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کی عزت کے بارے میں فرمایا، تو یہ وَلَمْ يُؤَخِّرْ کبیرنہ کے خلاف ہو جائے گا، اور یہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اور مومن و مسلمان کے ساتھ قطع تعلق لازم آتا ہے، 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق کرنا۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ، حلال نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، تو اس کے خلاف ہے۔ تو ھذہ سبھی مراد لینے کی صورت میں، حقیقت مراد لینے کی صورت میں ایک خرابی لازم آ رہی تھی، من لم یرحم صغیرنہ کے خلاف تھا، اور جب مجازاً آپ نے اس سے بچنے کے لیے آپ نے مجاز معنی لے لیا، ھذہ ذات لے لیا، تو اب وہی من لم یرحم صغیرنہ بھی ہے، بڑا ہوگا تو ولم یوقر کبیرنہ بھی ہو گیا، اور مومن کے ساتھ قطع تعلق بھی ہو گئی، تو یہاں تو 3 خرابی لازم آ گئی، ایک سے بچ رہے تھے اور 3 کے مرتکب ہو گئے، وہاں ایک معصیت تھی، یہاں 3 ہو گئی۔ اشکال سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ کوئی معقول نہیں ہے کہ ایک خرابی سے بچنے کے لیے 3 خرابیوں کا ارتکاب کیا جائے، اس لیے حقیقت کو آپ نے چھوڑ دیا، مجاز کی طرف آ گئے، 3 خرابیوں کا ارتکاب کیا، یہ معقول غیر معقول کام ہے، بات ہے کہ آپ حقیقت کیوں نہیں لیتے پھر؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ ھذا الصبی جب بولا جاتا ہے تو وہاں بالقصد اور بالارادہ بچے کے ساتھ قطع تعلق لازم آتا ہے، حقیقت مراد لینے کی صورت میں صراحتاً بچے کے ساتھ، بالقصد اور بالارادہ بچے کے ساتھ عدم کلام اور ترک تعلق لازم آتا ہے، جو کہ قابل وعید، جو وعید ہے، جس پر وعید آئی ہے، جس پر کیا یہ وعید، اور وہاں حقیقت کو چھوڑ کر جب ھذہ ذات لے لیا تو ذات کے ساتھ کلام کو چھوڑنے کی وجہ صرف ایک وعید ہے،
کہ مومن کے ساتھ قطع تعلقی لازم آتی ہے۔ ویسے جو باقی دو خرابیاں ہیں، جب بچپن ہے چھوٹا ہے تب بھی حانث، بڑا ہوگا تب بھی حانث، تو دو خرابیاں تو ہے، تو وہ چونکہ ہے لازم تو آ رہی ہے، لیکن بالارادہ اور بالقصد نہیں ہے، بالارادہ اور بالقصد۔ حاضر ذات مراد لینے کی صورت میں اس کا ارادہ اور قصد یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہو کے اس کی بے توقیری کروں گا، یا ابھی بچپن میں بات کروں گا تو اس کے ترک جو صبیان اور بچپنا ہے اس کے ساتھ رحم کے تعلق نہیں رکھوں گا، ارادہ نہیں کر رہا۔ اور قسم میں مراد، قسم جب ہوتی ہے اس میں اعتبار ہوتا ہے بالقصد اور ارادے کا، بالقصد اور، تو یہاں ایک خرابی بالقصد لازم آ رہی تھی، بچے کے ساتھ عدم تعلق رکھنا، اور یہاں جو تین خرابیاں لازم آ رہی ہے وہ بالقصد بالارادہ نہیں ہے، بلکہ ذات کے تابع ہو کر ہے، ذات کے تابع ہو کر ہے۔ اور قسم میں چونکہ اعتبار ہوتا ہے بالقصد اور ارادے کا، اس لیے یہ تین خرابیاں بالقصد لازم نہ آنے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بالقصد لازم نہ آنے کی وجہ سے یہ بالطبع لازم آ رہی ہے، اس لیے ان خرابیوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ سہیل کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ البتہ ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ آپ نے ھذا الصبیہ کو شرعاً محجور قرار دے کر مجازی معنی کی طرف چلے گئے۔ شرعاً محجور ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ھذا الصبی معرفہ ہے، ھذا الصبی کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ وصف صبا، بچپنا ہونا، یہ ایک وصف ہے ذات کا، بوڑھا ہونا ذات کا وصف، بچپنا ہونا، بچہ ہونا ذات کا وصف، تو یہ ھذا الصبی یہ تو وصف صبا کے ساتھ مقید ہے، اور معرفہ ہے، اشارہ کر دیا اس نے۔ اور آپ پڑھ چکے ہو کہ جب اشارہ کیا جائے کسی معرفہ کی طرف، اشارہ کر کے معرفہ بنایا جائے تو ان میں اوصاف لغو ہوتے ہیں، ان میں اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اوصاف حاضر میں لغو، غائب میں معتبر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو جب اشارہ کر دیا تو اس میں وصف صبا لغو ہو گیا، وصف صبا کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی۔ جب وصف صبا لغو ہو گئی تو یہاں بھی ذات ہی مراد ہوگا، پھر ھذا الصبی سے کیا مراد ہوگا؟ ذات ہی مراد ہوگا۔ اس لیے جو آدمی اس طرح کا قسم کھائے واللہ لا اکلم ھذا الصبی، معرفہ کر دے اشارہ کر کے، تو وہاں تو اوصاف کا اعتبار ویسے ہی ساقط ہو جاتا ہے، مراد ذات ہوتی ہے، لہذا اس سے مراد ذات ہی ہے۔ خامخواہ آپ نے بات کو لمبی کر دی ہے، سبھی پر وعید کو ذکر کیا اور پھر وہاں شرعاً محجور کہہ کر مجاز کی طرف آ گئے۔ شرعاً محجور کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ اس کلام سے براہ راست ڈائریکٹ ہذہ ذات ہی مراد ہے۔ اس طرح کیوں نہیں لیا آپ نے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا نا کہ اوصاف حاضر میں لغو ہوتے ہیں اور غائب میں معتبر ہوتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ شارح کہتے ہیں یمین جس چیز پر منعقد کی جاتی ہے، جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے، وہ شے موصوف بوصفن ہوگی، کسی شے کے ساتھ اگر موصوف ہوگی جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، تو اگر وہ موصوف ایسی شے کے ساتھ، ایسی چیز پر قسم کھائی گئی ہے جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، تو ہم اس وصف کو دیکھیں گے یہ وصف داعی الی الیمین ہے یا نہیں ہے۔ یہ وصف، یہی وصف سبب بنا ہے قسم کھانے کا، آیا یہی وصف یمین قسم کھانے کا داعی اور سبب ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہی وصف قسم کھانے کا داعی ہے اور وہی وصف سبب بن رہا ہے قسم کھانے کا، تو پھر اس میں معرفہ اور نکرہ دونوں برابر ہیں۔ پھر اس میں یہ کہنا کہ اس میں اوصاف حاضر میں لغو ہوتے ہیں، غائب میں معتبر ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ دونوں صورتوں میں چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کے اوصاف لغو ہوں گے، اوصاف کا وصف معتبر ہوگا، لغو نہیں ہوں گے۔
دونوں صورتوں میں ان کے اوصاف کا اعتبار ہوگا، اوصاف کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا۔ جیسے غائب میں وصف معتبر ہوتا ہے تو حاضر میں اور معرفہ میں بھی کیا ہوگا؟ وصف معتبر ہوگا۔ یہ وہ وہاں پر جس صفت پر قسم وارد ہو وہ موصوف ہو ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ صفت ہی باعث بنے قسم کھانے کا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قسم کہے کہ واللہ لا آکل لا آکل رطبا یا ھذا الرطب رطبا یا ھذا الرطب۔ اب رطبا نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے اشارہ کر کے، لیکن دیکھو کھجور کی ایک صفت ذکر کی ہے جس چیز پر قسم کا یہ محلوف علیہ وہ ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے کہ یہ صفت داعی ہے قسم کھانے کی۔ یہ صفت کیا ہے؟ کھجور کی 3 حالتیں ہیں۔ جب شروع میں ہو تو وہ بسر ہوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، ہاں خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب کھجور شروع میں ہوتی ہے کچی ہوتی ہے تو وہ بسر ہوتی ہے، پھر جب درخت میں پک جائے تو وہ رطب بن جاتی ہے، پھر جب وہ سوکھ جائے پھر تمر بن جاتی ہے۔ پھر کیا بنتی ہے؟ تمر۔ تو کھجور کی جو صفت ہے رطب ہونا، یہ ایسا صفت ہے کہ جو داعی بنتی ہے، سبب بنتی ہے قسم کھانے کی، یعنی نہ کھانے کی۔ یہ محلوف علیہ ہے، اس پر قسم کھائی گئی ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو باعث بن رہی ہے قسم کھانے کی کہ میں نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رطب جو ہوتی ہے یہ بعض آدمیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، بعض آدمیوں کے لیے مضر ہوتی ہے۔ جب مضر ہوتی ہے تو پھر نہ کھانے کی قسم کے یہ لائق ہے، اس پر قسم کھانا یہ سبب اور باعث بنے گا قسم کھانے کی۔ یہ وصف ایسا وصف ہے جو قسم کھانے کی کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا، داعی بن رہا ہے۔ اب دیکھو یہ وہ ایسا وصف ہے جو داعی بن رہا ہے قسم کھانے کی، اب چاہے نکرہ ہو یا معرفہ ہو۔ اگر یہ کہے کہ واللہ لا آکل رطبا نکرہ ہے تو تب بھی اس میں وصف معتبر ہے، لہذا اگر وہ انہوں نے کہا رطب نہیں کہوں گا، اگر کھجور کھا لے گا تو حانس ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا واللہ لا آکل رطبا نکرہ ہے، تو اگر وہ رطب کھائے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ قسم کھائی ہے۔ لیکن اگر وہی رطب تمر بن جائے اور کھا لے تو حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ وصف ہے اور وصف غائب میں معتبر ہوتے ہیں، اس لیے جب تک رطب ہوگا تو حانس ہوگا، اگر وہ تمر بن جائے گا تو حانس نہیں۔ ایسا ہی اگر معرفہ کر کے ذکر کر دے واللہ لا آکل ھذا الرطب تو اب بھی یہ وصف معتبر ہوگا، وصف لغو نہیں ہوگا، وصف لغو۔ اگر یہی رطب کھائے گا تو حانس، اگر یہی رطب تمر بن جائے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ پتہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سہیل یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو صفت ذکر ہے محلوف علیہ ہے رطب، یہ ایسا وصف ہے، صفت ہے کہ جو قسم کھانے کا سبب اور باعث بن رہا ہے۔ تو اس میں دیکھو غائب ہو یا حاضر ہو، معرفہ ہو، نکرہ ہو یا معرفہ ہو، اس میں وصف کا اعتبار ہوگا، وصف لغو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی وصف ایسا ہو کہ جو باعث نہیں بنتا قسم کھانے کا، جیسے کہ واللہ لا آکل لحم حمل لحم ھذا الحمل، خدا کی قسم میں بکری کے بچے کا حمل کہتے ہیں بکری کا بچہ، بکری کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، بچی کے بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھائیے۔ اب جس چیز پر قسم کھائیے لحم حمل ہے، بکری کے بچے کا گوشت ہے، اور یہ چاہے صحیح آدمی ہو یا بیمار آدمی ہو، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یہ کسی کے لیے مضر و نقصان دہ نہیں ہے۔
لہذا یہ جو اس کی صفت ذکر کی ہے یہ باعث نہیں بن رہی قسم کھانے کی، یہ باعث نہیں بن رہی قسم کھانے کے لیے داعی اور سبب نہیں بن رہی۔ جب نہیں بن رہی اور اس نے قسم کھائی ہے تو دیکھو اگر نکرہ ہے تو اس میں وصف معتبر ہوگا، اس میں وصف کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں غائب میں وصف معتبر ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے، کیونکہ وہ غائب اگر ایسا وصف کے ساتھ موصوف ہو کہ جو سبب نہیں بن رہا قسم کھانے کا تو اس میں غائب میں وصف معتبر۔ اس لیے اگر اس نے کہہ دیا بکری کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اگر بکری کا گوشت کھا لیا بڑے کا تو بچے کا نہیں ہے، حانث ہوگا؟ حانث ہوگا کیونکہ وصف غائب میں معتبر ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ غائب حمل ہے، بچہ ہے اور کہا ہے تو حانث ہو جائے گا، لیکن اگر بکری کھا لے تو کیونکہ اس نے تو قسم کہی کہ بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، وہ بکری کے بچے کا گوشت، اور اس نے تو وہاں بکری کا گوشت کھایا، بچہ تو نہیں تھا، تو وصف تو معتبر ہے نا، غائب میں وصف معتبر ہے، غائب میں وصف معتبر ہے، یعنی حمل ہونا ضروری ہے، اور وہ حمل نہیں ہے بلکہ وہ بکری ہے یا بکرا ہے، بڑا ہے، جب بچہ نہیں ہو تو وہ کھالے گا، حانث نہیں ہے، حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اشارہ کر کے کہہ دے واللہ لا آکل لحم ھذا الحمل، خدا کی قسم اس بکری کے بچے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو آپ پڑھ چکے ہو کہ معرفہ ہو، حاضر میں وصف لغو ہوتا ہے۔ جب حاضر میں وصف لغو ہے اور یہ صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ قسم کھانے کا باعث و سبب بن جائے، اس لیے جب اشارہ کر کے معرفہ بنا دیا تو اب اس میں وصف حمل یہ صفت لغو ہو جائے گا، مراد ذات ہوگی، اور جب وصف لغو ہو جائے تو مراد ذات ہوتی ہے، لہذا ہذہ ذات مراد ہے، لہذا اگر ابھی کہے گا تو حانث، اور جب یہی بچہ بڑا ہو کے کہے گا تو بھی حانث۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اس میں وصف لغو ہو گیا، وصف کیا ہو گیا؟ لغو، اور یہ بھی معرفہ ہے لیکن اس میں وصف لغو نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ایسے موصوف کے ساتھ یہ اس پر قسم کھائی گئی ہے، محلوف علیہ ہے، اور یہ ایسے وصف کے ساتھ موصوف ہے جو قسم کھانے کا باعث اور سبب ہے۔ یہ سب بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ نکلا ہمارا یہ جو مثال ہے ھذا الصبیہ، یہ حمل کے ساتھ تعلق ہے، رطب کے ساتھ تعلق ہے؟ جی حمل کے ساتھ تعلق ہے، اس کا حمل کے ساتھ تعلق ہے۔ جب حمل کے ساتھ تعلق ہے، جب یہ نکرہ ہوگا واللہ لا اکلم صبیا، غائب ہو گیا تو غائب میں تو وصف معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وصف معتبر ہے، لہذا اگر بچے سے بات کرے گا تو حانث، اگر بڑے سے بات کرے گا تو حانث نہیں ہوگا، جیسے اگر بکری کا بچہ کہے گا تو حانث، بڑا کہے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اور اگر اشارہ کر دیا، معرفہ کر کے اشارہ کر دیا اس بچے سے بات نہیں کروں گا تو اس سے مراد ذات ہے، وصف لغو ہو جائے گا، جیسے یہاں وصف لغو ہے یہاں بھی وصف کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، کیونکہ وہ حاضر میں وصف لغو ہے۔ اب دیکھو یہاں حاضر، دونوں میں حاضر میں وصف لغو ہو گیا اور حاضر رتبہ میں وصف لغو نہیں ہوا۔ معلوم ہو یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا نا معترض نے کہ ھذا الصبی سے ڈائریکٹ ذات